اور جو تسبیح میں نے آپ کہی تھی آقا جی نے کہا خدا اس تسبیح سے بڑی محبت کرتا ہے، اس میں اولیاء نے کہا ساری کائنات کو رزق اس تسبیح سے دیتا ہے، اس تسبیح کے علاوہ خدا مصیبتیں بڑی ٹالتا ہے، یہ تو علیحدہ فائدہ ہے رزق کا۔ اس کے پھر دوہراؤں گا، بات لمبی ہو جائے گی۔ نبی کریم کی دعا جتنی دہرائی جائے اتنی اس سے جی نہیں بھرتا ہے۔ تو کہا کلمتان خفیفتان علی اللسان، کہ تم کو دو جملے سکھاتا ہوں، تم کو دو جملے سکھاتا ہوں۔ آقا جی کہتے ہیں خفیفتان علی، کہ تم کو مشقت نہیں ہوگی، آسانی سے زبان پہ چلتے ہیں۔ کلمتان خفیفتان علی اللسان، زبان پہ بہت آسان ہے، ثقیلتان فی المیزان، اور میزان میں بہت بڑا وزن ہے ان کا، بہت بڑا وزن ہے۔ حبیبتان الی الرحمن، اللہ تعالیٰ ان دونوں کلمات سے بہت محبت کرتا ہے، تو جو اس کلمات کو پڑھے گا تو اس سے خدا محبت سے کر دے گا کہ اللہ کو پسند ہے۔ آپ کسی کی پسند کی چیز کریں تو کیا میری پسند کی کرتا ہے، وہ آپ سے محبت کرے گا۔ یہ ان کے احسانات ہیں۔ تو یہ کلمات دعا بھی لے جائیں، تقدیر کی دعا بھی پڑھیں کہ دعا سے تقدیر میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ کوئی چیز تقدیر سے نکل نہیں سکتی، کچھ بھی ہو تقدیر چلتی رہتی ہے، انسان اس کے اندر چلتا رہتا ہے، اس میں مصیبت بھی آتی ہے، تقدیر میں رحمت بھی آتی ہے، عذاب بھی آتا ہے، خوشی بھی آتی ہے، تنگ دستی بھی آتی ہے، غنا بھی آتا ہے، سب تقدیر چلتی ہے۔ تو اس میں تم کو خیریں ملنی شروع ہو جائیں گی۔ تقدیر میں جو مصیبتیں ہیں، جو آقا جی نے احسان ہے، مصیبتیں تقدیر سے ٹلنی شروع ہو جائیں گی، تمہارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو تقدیر کی طرف اکثر لوگ نہیں جاتے، اور تقدیر میں بحث نہیں کرنی چاہیے۔ تو انشاءاللہ خدا تم کو توفیق دے، اور جو تم کو ملے سلسلے سے اجازت ہے تم کو ساری دنیا کو سکھا دو۔ کو یہ تقدیر کی دعا ہے، یہ سلسلے سے آئی ہے، جو سلسلے سے چیز ہے اس میں نبی کریم کا دخل ہوتا ہے۔ جس چیز میں نبی کریم کا دخل ہو اس میں بہت فائدے شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کی زبان، میری زبان اور آقا کی زبان فرق ہے، تو یہ جملے نہ چھوڑیں، ساری دنیا میں سکھائیں۔ جو حکومت کے آدمی جہاں آتے ہیں حکومتوں کو جا کے بتائیں کہ تم لوگ کتنی مصیبت اٹھاتے ہو، تمہارا ملک صحیح نہیں ہوتا، تمہارے حالات صحیح نہیں ہوتے، تقدیر بدل دی گئی، اگر تقدیر میں تبدیلی آ گئی یہ خانہ جنگیاں ختم ہو جائیں گی، یہ مصیبتیں ٹل جائیں گی۔ تو اس چیز پر یقین بہت کرنا چاہیے۔ ایک ہماری تمہاری بات ہے، ایک آقا جی کی بات ہے، تو آقا جی کی بات پہ اس کو یقین نہیں ہے، اس کو ایمان نہیں ہے، تو نبی کی زبان سے چیزیں نکلی، اس کی بڑی قدر کریں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، اور سلسلے سے اجازت ہے، ان کا دخل ہے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ عام اس کو ہم نے کر دیا ہے کہ سخاوت اچھی چیز ہے، پابند نہیں کیا، جس کو مرضی سکھائے، مشرق مغرب اور تقدیر کی دعا بھی سکھا دیں۔ باقی جو تم اپنے طور سے پڑھتے ہو نمازیں اور لا الہ الا اللہ وہ بھی پڑھتے رہیں، فیصلے پہلے ہو چکے ہیں۔ ہم لوگ دیتے بھی ایسا ہو گیا، ہو نہیں گیا، ہونا تھا، یہ لکھا جا چکا تھا۔ لیکن اس میں خدا نے ایک رحمت بہت بڑی رکھ دی ہے تقدیر میں، جس کی بشارت ہم کو آپ کو نبی کریم نے دی ہے کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ یہ تقدیر کا مسئلہ سوچتے نہیں ہیں، ہاں جی، خفیہ اجلاس، بند کمرے میں اجلاس، حکومتوں سے مشورے، آپس سے مشورے۔ اگر اوپر سے کچھ مسئلہ حل ہو تو نیچے بھی ہو جائے، تو نیچے بھی حل کرنا چاہیے، اوپر سے بھی حل کرانا چاہیے، تقدیر کا مسئلہ بھی حل کرانا چاہیے۔ تو نبی کریم نے فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء، کوئی بھی چیز ہو تقدیر سے آتی ہے، لیکن اس میں مصیبتوں کو روکنے والی یا حالات کو اچھے حالات میں بدلنے والی پریشانی وہ دعا کر دیتی ہے۔ فرمایا جب نبی کریم نے بات کا ان پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے، ان دعاؤں کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ لا يرد القضاء الا الدعاء ان العبد لن يهلك مع الدعاء، دعا کے ساتھ آدمی کبھی ہلاک نہیں ہو سکتا۔ لیکن جب اس کا ایمان ہونا، تو پہلے بھی کہتا رہا ہوں، روز لوگ نئے آ جاتے ہیں تو کہتا رہتا ہوں،
تم خود بھی پڑھو، سلسلے سے اجازت ہے تم کو، اور جس کو دو اس کو بھی اجازت، وہ جس کو دے اس کو بھی اجازت ہے۔ اور جس چیز میں ایک تمہاری زبان کا اثر، ایک ہماری زبان کا اثر، ایک نبی کی زبان کا اثر، سبحان اللہ۔ تو آدمی جب تک کسی چیز کی پہچان یا اس کی حقیقت اس کو اچھے سمجھے نہیں، اس کی قدر نہیں جانتا ہے، تو اس چیز کی بڑی قدر ساری دنیا سے پریشان ہے، ساری دنیا حق سنتے ہیں تو وہ پریشان ہیں، وہ خبریں ادھر کی دیتا، اپنی خبر کا پتہ ہی نہیں ہے۔ تو جو خبریں ہم کو نبی کریم نے دی ہیں اس پر ایمان رکھنا چاہیے۔ تو تقدیر کی دعا یہاں سے لے جائیں، وہ بھی صبح شام پڑھیں، اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ کی تسبیح یہ بھی پڑھیں۔ اس سے سارے کائنات کو خدا رزق دیتا ہے، اور اس سے بڑی مصیبتیں ٹلتی ہیں اس تسبیح سے، یہ نبی کریم نے امت کو سکھائی ہیں۔ تو تقدیر کی دعا بھی پڑھیں اور نہ چھوڑیں، اور سبحان اللہ جس کا میں نے کچھ تشریح کی یہ بھی نہ چھوڑیں، اور نبی کریم کی زبان سے جو چیز نکلے ہو سکے اس کا اثر نہ ہو، بڑا اثر ہوتا، تو اس پر یقین رکھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تصور میں رکھے۔ انہوں نے کہا تھا، اس سے کہا سرکار اس کو مت دیکھو جو کہتا ہے، دیکھو کہتا کیا ہے، آپ مجھ کو مت دیکھیں، ہو سکتا کوئی نقص نظر آ جائے، یا نقص ہیں یا ہیں اللہ نے چھپائے ہوئے ہیں جی۔ خدا کسی سے راضی ہو جائے تو راضی ہو جائے، وہ کافر کو بھی صحابی بنا دیتا ہے، گناہگار کو ولی اللہ بنا دیتا ہے، بے نیازی دکھائے، ساری عمر میں عبادت کی، آخر میں حرام موت مرا، کافر ہو کے مرا، ایسے بھی ہوا ہے ساری عمر۔ تو یہ باتیں یاد رکھنی چاہیے۔ ہر کوئی چاہتا ہے مجھے مصیبت کم آئے، میرے حالات اچھے ہو جائیں۔ اب یہ رحمت سے اچھے ہوں گے، اس کا طریقہ بھی تو آئے نا، اس کا طریقہ جو نبی کریم سکھائیں گے تم کو کوئی نہیں سکھا سکتا، کوئی نہیں سکھا سکتا دنیا میں۔ ہم اس سے چلتے ہیں، ورنہ ہم بھی عروت ہیں، جاہل ہیں، کوئی ایسے نہیں ہیں، لیکن ہم نے وہ طریقہ سیکھ لیا کہ جس سے اللہ کے فضل کی بات کرتا ہوں۔ ہمیں پتہ ہے تقدیر کا مسئلہ، آقا جی نے ایسے کہا تو وہ دعائیں وہ چیزیں پڑھتا رہا، ہاں جی۔ گھر کے پاس اب بڑے بڑے آدمی آ جاتے ہیں تو فائدے کے لیے آتے ہیں، جو ملک چور آ جائے، قاتل آ جائے تو مطلب میں کہاں قتل کرواتا ہوں لوگوں کو۔ ایک ڈاکٹر کے پاس سارے آ جاتے ہیں، وہ ان کو دوائی دیتا رہتا ہے۔ ہاں تو قاتل آ جائے، چور آ جائے، ہزاروں کو قتل جو کچھ بھی کیا ہے، ہم اس کو کہتے ہیں معافی دلائے نام محمد نہ ڈر پڑا، کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اگر تو نے اپنے آپ سچی توبہ کی اور آقا کے حوالے کیا، رزق چاہتا ہے، رزق ایسا ملے گا کہ سنبھال نہیں سکے گا، طریقہ دلسیوں میں رزق بارش کی رہا، لیکن جب تو جڑے گا نا، جب تو ان کا بنے گا تو وہ طریقہ اس کو سکھاتے ہیں۔ تو بیچ میں تھوڑی سی بات میں نے کہی ہے، نہ تو تعلقات ہیں، میں سارے گھر کو پھول کر دیکھ لو، نہ کوئی بندوق نکلے گی، نہ کوئی چیز، کہیں لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا، یا کسی کا خط لکھا ہوگا، یا کسی میں کوئی کرم ہوا تو وہ کہے گا میں نے ایسے دیکھا ہے، یہ ہوگا۔ تو نبی کریم کی بات اتنی معتبر ہے، اتنی معتبر ہے، اگر ان کی سے ثابت ہے، واقعہ انہوں نے کہا ہے، تم کو بسم اللہ کر کے کرنا چاہیے، تم کو رزق ملے گا، تمہاری مصیبتیں ٹالیں گی، ساری دنیا تمہاری دشمن ہو جائے، اگر نبی سے کہیں تمہارا ساتھ دیتے تمہارا کچھ نہیں کر سکتے، وہ ساتھ دیتے ہیں۔ ہاں، اگر تم نے سچائی کی نیت کر لی کہ میں آج سے غلام مصطفیٰ ہوں، ان کی بات کو اہمیت دوں گا، لیکن دل میں تمہاری سچائی تھی تو دیکھ لینا تمہارے ساتھ معجزات ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ تو ہوئے ہیں، اور جو یہاں سچے آئے ان کے ساتھ بھی معجزات ہوئے ہیں، کراچی بازوں کے ساتھ ہوئے ہیں، اس نے کتنے قتل بھی کیے تھے، کیا بھی کیا تھا، لیکن سچا ہو گیا، اس کو پکڑ ہی نہیں سکے، ایڑی چوٹی کا زور لگا بچ جاتا تھا، ہر طرح سے اس پہ رحمت آ جاتی تھی۔ اور جو کہیں مرتا کیا نہ کرتا، یہ ہاتھی کے دانت لگا کے وظیفے پڑھے اور کے پڑھنے پڑے، اس کو نہیں فائدہ ہوتا۔ تو اس لیے ہر مصیبت سے تمہاری ٹلنے کے لیے تمہارا وسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت للعالمین کوئی نہیں بن سکتا، فقط ایک ہی ہیں، وہ حضرت محمد مصطفیٰ۔ چور ہو، شرابی ہو، قاتل ہو، معافی دلائے نام محمد۔